إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگ و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین، اور درود و سلام نازل و تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ دو یا تین دن رہ گئے ہیں، ذوالحجہ کا چاند نکلنے والا ہے۔ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن نہایت قیمتی ہیں، اس کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے۔ عام طور پر ان 10 دنوں کی قدر و قیمت مسلم معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس لیے خاص طور پر ان دنوں کی اہمیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو ان دنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے کی تھی، اور پھر آج تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ 10 دن ذوالحجہ کے 2 یا 3 دن کے بعد جیسے چاند نکل آئے، یہ بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں، بڑی قدر و قیمت ہے۔ ان دنوں میں نیکیاں سال کے تمام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے کسی عشرے سے بھی آپ اس کا مقابلہ کریں گے، تب بھی کسی بھی عشرے کے مقابلے میں، رمضان المبارک کے کسی بھی عشرہ کے مقابلے میں یہ عشرہ بھاری، لیکن ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھی نہیں رہتی، اور ہم ان دنوں کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی عالم اسلام کے اندر ایک ہلچل نظر آتی ہے۔ آپ کو اپنے شہر میں، اپنے محلے میں محسوس ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ بدلاؤ ہو گیا ہے۔ عصر کے وقت آپ کو محسوس نہیں ہو پاتا، چاند نکلا کہ مغرب کے بعد ہی سے آپ کو یہ احساس آپ کے اندر بیدار ہو جاتا کہ کچھ تبدیلی ہو گئی۔ عشاء کے وقت تو مسجدیں کھچاکھچ بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں مل پاتی، وضو خانے میں وضو کرنے کے لیے لائن لگانا پڑتا ہے۔ ابھی عصر میں سناٹا تھا، لیکن کیا ہو گیا ہے کہ عشاء میں وضو خانے میں اتنی بھیڑ ہے کہ کئی لوگوں کے بعد نمبر آ رہا ہے، اور مسجد میں بھی جگہ نہیں مل رہی کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا۔
کیوں ہو گیا بھائی؟ اس لیے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ذوالحجہ کا چاند نظر بھی آ جاتا ہے، عید کا دن قریب بھی آ جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ نمازی کم ہو گئے۔ آپ دھیان کر کے دیکھ لیجئے گا اس چیز کو۔ رمضان المبارک میں فوری طور پہ تبدیلی کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں کی طرف کھچا کھچ چلے آ رہے ہیں، کشاکش کھچاؤ ہے۔ لیکن ذوالحجہ کا چاند نکلنے کے بعد دھیرے دھیرے آپ اگر باریک نگاہ رکھیں گے تو لگے گا کہ مسجد میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے، کچھ مصلیان غائب نظر آ رہے ہیں۔ یہ الٹا ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ کیا معلوم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر ان دنوں کی قدر و قیمت کے بارے میں بات بار بار نہیں کی جاتی ہے، جیسے کہ رمضان کے سلسلے میں بار بار بات ہوتی ہے، ایک مہینہ مسلسل چلتا بھی رہتا ہے، لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں کسی سال ذکر ہوا، کسی سال نہیں ہوا، کبھی بات آئی کبھی نہیں آئی، بات آئی تو اختصار کے ساتھ بات کر کے نکل گئے۔ ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بہت سارے لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا، پتہ نہیں رہتا کہ یہ بڑے دن آنے والے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں رہتا کہ یہ جو 10 دن آ رہا ہے یہ کتنا اہم ہے اور کتنے قیمتی دن ہے۔ یہ علم کی کمی۔ اور دوسری بڑی وجہ کیا معلوم ہے؟ عمل کی کمی۔ آج آپ کے درمیان گفتگو ہو گئی، پوری مسجد میں سارے لوگوں نے سن لیا کہ یہ 10 دن رمضان کے کسی عشرے پہ بھاری، یہاں تک کہ آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر بھی ہے اس کے اوپر بھی یہ 10 دن بھاری ہیں، آخری عشرہ پہ بھی یہ 10 دن بھاری ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ نیکیاں پورے سال میں ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، رمضان کے آخری عشرے میں بھی اتنا محبوب نہیں۔ ہاں، لیلۃ القدر بذات خود ایک رات، وہ تو پھر بہت بھاری چیز ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود ایک رات ہونے کے ناطے ایک رات کی بڑی قیمت ہے، اس کو آپ نے الگ سے جانا ہے۔ 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل اس کو کہا گیا۔ ایک رات کی بات ہے، پورے عشرے کی بات نہیں ہے اس میں۔ ایک رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل، بہتر۔ لیکن پورے عشرہ کی بات کریں گے کہ اکٹھا 10 دن، تو اکٹھا 10 دن وہ آخری عشرہ بھی اس کے مقابلہ میں نہیں ہے۔ یہی 10 دن اس کے اوپر بھی بھاری ہے کہ جس میں اللہ کو نیکیاں سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو دوسری بڑی وجہ کیا ہے؟ عمل کی کمی۔ جانتے ہیں، معلوم ہے، لیکن ہم اپنے خواہشات کے غلام ہیں۔ ان 10 دنوں میں اور اس سے پہلے سے ہی دماغ میں بکرا کودنے لگتا ہے کہ بکرا خریدنا ہے، چلو بھائی آج فلاں بازار چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے گھومنے کا، بڑا مزہ آتا ہے چل کے دیکھو بکرے کے بازار میں، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے بڑا، نکلے جا رہے ہیں، گاڑی لے لیے 4 ویلر، یہاں بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی جا رہے ہیں، 1 مہینہ ان کا یہی کام۔ ایسا دھن سوار ہے بکرا خریدنے کا، جانور دیکھنے کا، میلہ گھومنے کا، انجوائے کرنے کا، نماز بھی چھوڑے دے رہے ہیں، نماز بھی چھوڑے دے رہے ہیں، یا بے وقت کر کے پڑھ رہے ہیں، دن بھر چکر لگا کر کے آ کے رات کو پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اگر اللہ کا ڈر رکھتے ہیں تو سونے سے پہلے پڑھ لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بکرا دیکھنے کے لیے نکلے۔ تو یہ عمل کی کمی کہیں گے آپ سے، کہ معلوم ہونے کے بعد بھی آپ گھومنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، بکرے کا دھن سوار ہے آپ کو۔ تو مجھے ذاتی طور پر اپنے علم کی حد تک، اپنے مطالعے کی حد تک مجھے یہ 2 بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان دنوں کو قدر و قیمت ان کو معلوم ہی نہیں، بیچارے کو سنے اس سال، اگلے سال بھول گئے، چونکہ ایک ماحول نہیں ہے نا۔ رمضان میں ایک ماحول اپنے آپ تیار ہوتا ہے تو یاد آ جاتا ہے، اچھا رمضان آ گیا ہے، اس میں ماحول ہی نہیں مسلم معاشرے میں، اس لیے سنا تو تھا، ارے ذوالحجہ کا چاند ہو گیا کیا، اوہو
یاد ہی نہیں تھا یار. یہ چلتا ہے ماحول کی کمی کی وجہ سے. تو ہم اس کو کہیں گے علم کی کمی، کہ معلوم نہیں، بھول گئے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان دنوں کی قدر و قیمت ہم نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ خواہشات کے غلام ہیں. معلوم ہے لیکن جو اچھا لگ رہا وہ کریں گے. بکرا خریدنے میں اچھا لگ رہا، بازار گھومنے میں اچھا لگ رہا، ٹور کرنے میں اچھا لگ رہا ہے، اس لیے یہ دن بس ایسے ہی گزر جائیں. تو بہرحال یہ دن بڑے قیمتی ہیں اور زیادہ بات ہو گئی. قربانی کے سلسلے میں آج خاص طور پہ کچھ باتیں کرنی ہیں. قربانی 10ویں تاریخ کو، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو انجام دیا جانے والا ایک نہایت ہی اہم عمل، اور اس کے بعد بھی 3 دن تک اس کی گنجائش ہے. افضل پہلا دن، 10ویں دن قربانی افضل. اس کے بعد 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ تک بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو قربانی اس کی تاریخ کے اوپر ہلکی سی نظر ڈال لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل بنائی. ہر ایک امت کے، کہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے کوئی قربانی مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اس موقع پر اللہ کا نام اللہ نے جو عطا کیا ہے چوپائے اس پر لیں، یعنی جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں. تو ہر ایک امت میں اللہ رب العالمین نے قربانی رکھی. سب سے پہلی قربانی تاریخ انسانی میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی بتلا دیجئے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ. کیا واقعہ ہے؟ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی. آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی. اللہ قرآن میں نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے. لیکن ہر قربانی مقبول ہوگی نہیں، یہی سے سمجھ میں آ جائے گا. قربانی سب کی سب قبول ہو جائے گی ایسا ضروری نہیں ہے. ہر ایک کی قربانی کو اللہ پسند کر لے گا، قبول کر لے گا، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی نہیں کیا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول کر لی گئی، دوسرے کی نہیں کی گئی. اب دیکھیے، آپ نے بارہا اس واقعے کو سنا ہے کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو حسد ہو گیا. ارے اس کی اللہ نے قبول کی. بتائیے انسان بھی بڑا عجیب ہے. وہاں پہ معلوم تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کی ہے، اس کے بعد بھی حسد اللہ کے فیصلے کے اوپر. ہم لوگ بھی حسد کے شکار ہو جاتے ہیں. ہمیشہ جب کبھی بھی حسد کے شکار ہوئیے، یہ پہلا والا حسد انسان کی تاریخ میں، یہ والا حسد یاد کر لیجیے. پہلی قربانی کے ساتھ پہلا حسد کہ اللہ نے اس کی قبول کر لی. تو جب کبھی بھی کسی کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے اور اس پہ آپ کو حسد ہو رہا ہے، فوراً یاد کریے کہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے ان کی قربانی قبول کی تھی، وہاں پہ دوسرے بھائی کو حسد ہوا تھا، اللہ نے میرے بھائی کو نوازا ہے. کوئی بھی چیز یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مجھے حسد کرنے کا حق نہیں، حسد کرنے کا حق نہیں. فوراً آپ ڈاؤن ہوں گے انشاءاللہ. اب حسد کی آگ میں جل کر کے انسان کیا کرتا ہے اس کے لیے بھی عبرت ہے. جو حسد کا شکار ہوگا وہ اس کی آگ میں جل کر کے برباد ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا. چنانچہ دیکھیے کسی کا مر جانا یہ کسی کے برباد ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کسی کا مال برباد ہو جائے یا کسی کی جان چلی جائے یہ بربادی نہیں. اصل بربادی تو یہ ہے کہ جس کی آخرت خراب ہو جائے. اب مارے حسد کے اس نے گناہ اور جرم کا راستہ اختیار کر لیا. دوسرے بھائی نے اپنے پہلے والے بھائی کو مار ڈالا. سب سے پہلی قربانی جس کے نتیجے میں سب سے پہلا حسد اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلا قتل انسان کی تاریخ.
اب اس کے بعد شرمسار ہو گیا، قتل تک تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد اب آنکھ سے پردہ ہٹا رہی ہم نے کیا کیا، یہ کیا ہوا، اپنے بھائی کو میں نے مار ڈالا۔ اس کی ندامت کا اظہار قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کی آخرت تباہ ہو گئی اس طریقے سے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلا قتل آدم کے دوسرے بیٹے جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی، اس سے سب سے پہلا قتل سرزد ہوا۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ غلط کام جس نے سب سے پہلے کیا، اب قیامت تک جتنے سارے لوگ اس غلط کام کے اوپر چلیں گے، ہر ایک کے گناہ کا حصہ اس کے اوپر جائے گا۔ گناہ کرنے والے کو تو گناہ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جس نے شروعات کی تھی اس کے اوپر بھی گناہ جائے گا۔ لہٰذا قیامت تک اب جتنے سارے قتل ہوں گے، ہر ایک قتل کا گناہ آدم کے اس دوسرے بیٹے کے اوپر بھی جائے۔ کتنی بڑی تباہی آ گئی حسد کے نتیجے میں، عبرتناک انجام۔ اس لیے حسد کی آگ میں جلنا بند کر دیجیے۔ بہرحال یہ پہلی قربانی تھی۔ اب اس کے بعد جو قربانی ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ابھی پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، باپ بیٹے دونوں راضی۔ بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں ہے، اور پورے من سے لگن سے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی بچنے والے ہیں، کوئی ڈرامہ تو تھا نہیں، حقیقت تھی۔ ان کو تو 100% یقین ہے کہ ابھی ہم چھری چلائیں گے اور اسماعیل آخری سانس لے لے۔ لیکن اللہ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے فوراً کہ یہ کھلی آزمائش تھی، دیکھنا تھا تم لوگ یہ کام کر پاتے ہو کہ نہیں اللہ کے لیے، لیکن جان تمہارے ہاتھ سے لینا مقصود نہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسی قربانی کو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل کی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ میں جاری فرما دیا۔ تو یہ قربانی جو ہم آپ کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی یہ دین اسلام کا ایک اہم کام ہے، نہایت ہی اہم کام۔ دین اسلام کے جتنے سارے اہم کام ہیں ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، شعائر اللہ۔ قربانی کو بھی اللہ رب العالمین نے شعائر اللہ کہا ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قربانی کے پس منظر۔ اور قربانی اتنی اہم چیز ہے کہ یہ آپ کے دل کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، اس کا پیمانہ ہے۔ آپ کے دل کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، اس کا پیمانہ ہے کہ آپ تقویٰ رکھتے ہیں، تب اللہ کے لیے خالص قربانی آپ کریں گے۔ تو قربانی نہایت ہی اہم چیز ہے، لیکن جمہور علماء کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت جس پہ تاکید آئی ہوئی ہے، سنت مؤکدہ۔ اور اس کا استدلال پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی، جب ذو الحجہ کا چاند نکل آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے، ارادہ کرے، چاہے، تو ارادہ کرنے کے لفظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ورنہ تاکید کے لفظ کے ساتھ یہ بات آتی ہے۔ تو جو تم میں سے قربانی چاہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اب اصل بات کی طرف ہم چلتے ہیں پھر، کہ قربانی کرنا یہ ایک الگ عمل ہے اور قربانی مقبول ہونا یہ دوسری بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی، لیکن ایک کی قبول ہوئی قربانی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہم آپ بھی ہر سال قربانی پیش کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کی قربانی قبول ہو جائے۔ تو اگر قبول نہ ہو تو وہ خوش قسمت ہے، خالی قربانی کرتے رہیے پوری زندگی،
اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا مطلب رہ جاتا اس قربانی کا؟ تو اصل چیز یہ نہیں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی قربانی قبول ہو رہی ہے۔ تو قربانی قبول ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قبول ہو جائے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ باتیں یہ کوشش آپ کریں کہ قربانی کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے، قربانی کا مقبول ہونا یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے کیسے قربانی مقبول ہو، اللہ قبول کر لے، اس کے لیے آپ کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی کو اللہ قبول کر لے، اس کے لیے اخلاص۔ سب سے پہلی چیز اپنے دل کا جائزہ لیجیے، آپ دل میں کیا چل رہا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مقبولیت اور مردودیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال آپ انجام دے رہے ہیں، قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ نیت کے اوپر اس کا فیصلہ جدا ہوا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا، قبول ہوگا یا مردود، مقبول ہوگا یا مردود، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا ہوگا۔ اگر آپ نے دل میں نیت کی ہے کہ اللہ میرا خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جائے گا، قبول کر لے گا۔ اللہ میری قربانی کو قبول کر لے تو اللہ قبول کرے گا۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ محلے والے خوش ہو جائیں تو مقبول نہیں ہوگا، محلے والے خوش ہو جائیں گے۔ کیسے خوش ہوں گے معلوم ہے؟ ارے فلاں صاحب نے تو ایسا جانور لایا ہے مت پوچھو، اس کے مقابلے میں کسی کا ٹھہر ہی نہیں سکتا، بس اسی کا چرچا ہے۔ فلاں صاحب تو دمبا لے آئے ہیں، وہاں گئے تھے 400 کلومیٹر دور گاڑی لے کے، راستے میں اتنا خرچ آیا، یہی سب چل رہا۔ آپ کی نیت میں ہی اگر تھا وہی سب چل رہا ہے معاشرے میں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جو آپ نیت کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ کے دل میں یہی ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ میری قربانی قبول کر لے، اللہ قربانی قبول کر لے گا۔ اب دل میں کچھ اور چل رہا ہے تو وہی سب ہو جائے گا۔ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں کیوں معلوم ہے بھائی؟ ارے بھائی سب لوگ گوشت کھائیں گے اور ہمارے گھر میں گوشت نہیں رہے گا، دوسرے لوگ دے جائیں گے، بڑی ذلت محسوس ہوگی۔ گھر کا خرچ صحیح سے چل نہیں رہا ہے لیکن ذلت سے بچنے کے لیے جانور لے کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں لا رہا ہے، ذلت سے بچنے کے لیے۔ خود قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، یہ مطلب مسئلہ نکال لیجیے کہ مولانا نے کہا کہ قرضہ مت لینا۔ نیت آپ کی کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن دل بے چین اور بے قرار ہے، تڑپ رہے ہیں آپ، کوئی انتظام ہو جاتا، قربانی کرتے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آپ کے، قرضہ لے کے بھی کر لیجیے بھائی۔ لیکن دل میں بات الگ ہے، قربانی کرنے کا بالکل ذرا سا بھی من نہیں ہے، 15,000 کا خرچ آ جائے گا، لیکن لوگ کہیں گے ارے فلاں صاحب نے قربانی نہیں کیا ہے، خراب لگے گا۔ یا سب کے گھروں میں فریج میں گوشت بھرے ہوں گے، میرے پاس نہیں ہوگا، سب لوگ فوراً عید کی نماز پڑھ کر کے آ کے کلیجی تل کے کھائیں گے، ہم بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ اگر یہ سب ہے بیکار ہے۔ کچھ لوگ قربانی کیوں کرتے معلوم ہے بھائی؟ بہت بڑے بخیل ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن قربانی کرنے کا من بالکل بھی نہیں، من ہی من میں گھٹن ہو رہی ہے، کیا یار پھر بقرعید آ گئی، پھر 20,000 میرے داؤں پہ لگے ہیں۔ پیسہ کی کمی نہیں ہے لیکن بخیل ہے، قربانی کرنے کا ذرا سا بھی من نہیں ہے، بے من سے مجبوری میں کہ چلو یار لانا ہی پڑے گا، قربانی سب لوگ کے گھر میں جانور آ رہا ہے، بچے بھی ہمارے ہیں بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، پیسہ ہے دقت میں نہیں لیکن بے من سے قربانی کر رہا، کہاں سے قربانی مقبول ہوگی؟ تو اپنے دل کا جائزہ لیجیے آپ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، جیسی نیت ویسا اس کا نتیجہ، اللہ اسی بنیاد پہ قبول کرے گا یا چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے دوسری بات جس پہ آپ کو دھیان دینا ہے، قربانی کے جانور پہ دھیان دیجیے۔ بڑی بحث چلتی ہے بھینس کی قربانی، مار دلیل پہ دلیل اتھل پتھل کر کے سب رکھ دے رہے ہیں، یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے۔ آج میں بہت خاص طور پر آپ کو آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ قربانی کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے، قربانی اللہ قبول کر لے یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس بات کو آپ دماغ میں اچھی طرح محفوظ کر لیجیے۔ بھینس
کہ قربانی جائز ہے کہ ناجائز؟ اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اتنا تو معلوم ہے نا بھائی۔ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز، دلیل کو ابھی چھوڑ دیجیے آپ، اتنا تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی دقت نہیں آتی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اہل حدیث علماء بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور اہل حدیث اور احناف کا تو اختلاف بڑا سا اختلاف، کل ملا جلا کر کے اس میں اختلاف ہے۔ کیا بھیڑ میں اختلاف ہے؟ آج تک کسی نے سنا ہے کہ بھیڑ میں اختلاف ہے؟ بھائی بکرے میں اختلاف ہے، اونٹ میں اختلاف ہے، گائے میں اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یہ قرآن میں اللہ نے کھول دیا ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ارے بھائی کاہے اپنی قربانی کو خطرے میں ڈال رہے ہو آپ؟ جس میں اختلاف ہے اس کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اگر اللہ کے یہاں قربانی مقبول ہی کروانا ہے تو پھر کاہے اس طرف جا رہے ہو کہ جس میں آپ کو خود ہی شک لگا رہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو کر دیتے ہیں، چلو کر دیتے ہیں، ایسے قربانی مقبول کریں گا؟ اعتماد نہیں ہے، قربانی دینے چلے اللہ کو، ٹھیک سے دل مطمئن نہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے گا کہ ٹھکرا دے گا، اللہ نے اس کا حکم دیا کہ نہیں دیا، بے من سے اور بغیر سوچے شک کی بنیاد پر لے کے جا رہے کہ اللہ یہ لے آیا ہو، جس میں کلیئر ہے، معلوم ہے، اللہ کہتا ہے کہ بھیڑ لے کر کے آؤ میرے پاس مجھے خوش کرنا ہے تو، بکرا لے کر کے آؤ میرے پاس مجھے خوش کرنا ہے تو، اونٹ لے کر کے آؤ میرے پاس مجھے خوش کرنا ہے تو، گائے لے کر کے آؤ میرے پاس مجھے خوش کرنا ہے، وہی والا لے کے جاؤ نا بھائی، کاہے اس بھینس کے چکر میں پڑے ہو؟ پھر بات وہی آ جائے گی، گوشت کھانا مقصد ہے گا کہ تھوڑا پیسہ زیادہ لگ جائے گا، اس میں سستے میں کام چل جائے گا، 3000 میں کام چل رہا ہے اور اس میں تو 10,000 سے نیچے نہیں ملے گا، تو کیا گوشت کھانے کے لیے کام کرنا ہے کیا؟ اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے تو اس کے لیے کوشش کرو، منتھن کرو، جتن کرو سال بھر کہ اللہ جس چیز سے خوش ہوگا وہی اللہ کو لے جا کے دے ہم۔ اب اتنی موٹی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر میری تقریر بھینس کے اوپر ختم، ہم دلیل پہ بات ہی نہیں کریں گے کہ یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے وہ دلیل۔ قربانی کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے، قربانی اللہ قبول کر لے یہ اصل مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے لیے ان جانوروں کو لے کر کے جائیں جس کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، 4 قسم کے جانور لے جائیے اللہ کے پاس، اتنا آپشن، 4 آپشن ہے، زبردستی کے 5ویں کی طرف آپ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جانور کی بات۔ اچھا، اس کے بعد جانور کے اندر آپ کو خاص طور پر تفصیل کا موقع بھی نہیں، خاص طور پر 4 عیب کا دھیان رکھنا ہے، خاص طور پر کہ جانور کے اندر یہ 4 عیب نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس کی قربانی اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ 4 لا تجزئ فی الاضاحی، 4 چیزیں قربانی میں کافی نہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ العورہ، آنکھ میں اگر عیب ہے، البین عورھا، ایسا عیب جو فوراً سمجھ میں آ جائے، باریک نہیں کہ ایسی نظر پڑتی سمجھ میں آ جائے کہ اس کی آنکھ میں گڑبڑی ہے، چھوڑ دیجیے اس جانور۔ المریضہ، البین مرضھا، بیمار جس کی بیماری سمجھ میں آ جائے فوراً کہ ہاں یہ لگتا ہے کہ یہ جانور بیمار، چھوڑ دیجیے اسے۔ العرجاء، پیر کے اندر عیب، لنگڑا پن، ایسا لنگڑا پن کی فوراً چلتے ہی سمجھ میں آ جائے کرے اس کا پیر تو گڑبڑ دکھ رہا ہے۔ البین ضلع، والکثیر، اور بغیر گودا والا جانور، گوشت پوست کی کمی، ہڈی دکھ رہی ہے، چھوڑ دیجیے۔ جو واضح طور پر دکھے یہ 4 چیزیں، 4 عیب خاص طور پر، اس لیے کہ آدمی کو تمام تفصیلات کا علم بھی نہیں ہو پاتا، دھیان میں بھی نہیں، یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان 4 چیزوں کو خاص طور پہ بیان کیا ہے، اس کو آپ خاص طور پہ ہمیشہ یاد رکھیں جانور لینے سے پہلے۔ اور اس کے بعد 4تھی چیز، جانور کی عمر یا دتا، اس میں بھی میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا میرے بھائی۔ کیوں؟ قربانی اللہ کے پاس قبول کروانا ہے کہ نہیں؟ قربانی قبول کروانا ہے تو میری بات کو آپ نوٹ کر لیجیے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی نہ کرو مگر دتے جانور کی، الا ان تعثر علیکم،
فتذبحوا جزعة من الذئب. ہاں اگر دتا جانور نہ ملے، جو 4 قسم کے جانور بتائے ہیں اس میں دتا جانور نہ ملے تو پھر 6 مہینے کا بھیڑ بھی چل سکتا ہے مجبوری میں. اب یہ دتا کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. ہم آج مسلک کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ سے، ہم آج آپ سے مسلک کی بات بالکل نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی قربانی کی فکر کر رہے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے، ورنہ زندگی بھر آپ رگڑتے رہیے. چھوڑی تعداد بڑھ جائے گی کہ آپ نے 50 سال میں 50 جانور کیے یا 5000 جانور کیے. یہ مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. قربانی اللہ نے ایک بھی قبول نہیں کی. ہم آپ کی قربانی کے قبول کروانے کی بات کر رہے ہیں، مسلک کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں آج آپ کے ساتھ کہ ہاں اہل حدیث مسلک میں یہ ہے تو حنفی مسلک میں یہ، ہم کہنے نہیں جا رہے. اللہ قربانی قبول کرے گا، اس کے لیے آپ کو سب سے سیف راستے پہ چلنا ہے جس میں خطرہ نہ ہو. یہ بات کرنے چلیں، جیسے کہ ہم نے بحث میں کہا کہ خطرے میں کیوں جا رہے ہو. اسی طریقے سے علماء نے اختلاف کیا کہ مسنہ کا مطلب عمر سے ہے. عام طور پہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اونٹ کے دانت 5 سال میں گرتے ہیں عام طور پر، گائے کے دانت 2 سال میں گرتے ہیں، بکرا کا دانت 1 سال میں گرتا ہے. یہ تجربہ کی بات ہے. لیکن پہلی بات، آپ بچوں کے بھی دانت دیکھ لیجیے. آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ماشاءاللہ میرے پاس بھی 3 بیٹیاں ہیں، میں نے دیکھا ہے ایک بچی کا دانت 1 سال کے بعد گر رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اب وہیں پہ 2 سے جو دانت نکلتے ہیں، نکلنے کی بات کر رہے ہیں، پھر گرنے کی بات آئے گی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بالکل 100% دن مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے کہ اتنا دن ہوا اور دانت نکل آیا، دودھ کے دانت، اور اتنا دن ہوا اور فوراً گر گیا. ایسا نہیں ہوتا، آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. بالکل پرفیکٹ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے تھوڑا آگے پیچھے رہتا ہے، لیکن عام طور پر 1 سال میں 2 سال میں 5 سال میں دانت گرتا ہے. اب بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ سال عمر دیکھنا ضروری ہے، اسی سے کام چل جائے گا. تجربہ سے ثابت ہے یہ چیز، عمر ہی کافی ہے. اس کے لیے تمام بحثیں ہیں. بعض علماء اس طرف چلے کہ نہیں، دانت کا گرنا یہ اصلی عمر سے مطلب نہیں ہے، یہ والا ضروری ہے. اچھا ایک بات بتائیے اب آپ لوگ سامعین سے میرا ایک سوال، عمر کی گنتی کر کے رکھنا ڈائری میں یہ آسان ہے کہ مشکل پہچان کے لیے؟ اور دانت دیکھ لینا یہ آسان ہے کہ مشکل؟ جس میں یقین ہو، یقین کی بات کر رہے ہیں، جس میں دھوکہ نہ ہو. یہ والا راستہ سیف ہے کہ بھائی یہ فلاں مہینے میں فلاں دن پیدا ہوا تھا یہ بچہ اس کی ماں سے، اور آپ کہیں سے خرید کے لا رہے ہیں تو وہ کہہ رہا کہ بھیا 1 سال 2 مہینہ ہو گیا ہے. یہ والا راستہ سیف ہے؟ یا پھر یہ والا راستہ سیف ہے کہ آپ اٹھائیں اور دیکھ لیں خود اپنے ہاتھ لگا کر کے؟ کون والا سیف ہے بھائی؟ خطرے والے میں کیوں جائیں گے؟ علماء کا اختلاف ہے، وہ ایک علمی بحث ہے، لیکن آپ کو اپنی قربانی قبول کروانی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ سیف راستے پہ چلیے نا. دھوکے والے راستے میں کیوں جا رہے ہیں؟ شک والے راستے میں کیوں جا رہے ہیں؟ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اس کے لیے آپ محفوظ راستے کو چنیے. اور محفوظ راستہ یہ ہے، خود اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی کی بات پہ بھروسہ مت کریں. اور 5ویں بات، قربانی کا وقت یہ آپ کو معلوم ہی ہے. اختصار کے ساتھ، نماز عید پڑھ لینے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. چاہے آپ جلدی نماز عید پڑھیں آپ کے محلے میں یا دیر میں، تو نماز عید جب آپ کے محلے میں لوگ پڑھیں، آپ خود پڑھ لیں، اس نماز عید کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے قربانی کی شروعات نہیں ہے. اور پھر اس کا اینڈ 11 12 13 تاریخ تک. اس میں علماء کا استدلال ہے، اختلاف بھی ہے چوتھے دن کے سلسلے میں. میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا. میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پہلا دن افضل ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں صرف ابھی پہلا دن افضل ہے. تو یہ وقت کے بارے میں. اور آخری بات کہ کچھ اور چیزیں آپ دھیان کر لیں. مثال کے طور پہ قربانی کا ارادہ ہے تو یہ جو ابھی 2 یا 3 دن کے بعد چاند نکلنے والا ہے، تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے
अभी से अपना बाल नाखून उखून सब काट पीट लीजिएगा, सब फ्रेश हो जाइएगा। फिर चांद निकलने के बाद से लेके 10वीं तारीख तक कुर्बानी करने तक आप अपनी इन तमाम चीज़ों से बचे रहें। ईद की नमाज से फारिग होकर के इन तमाम चीज़ों को अंजाम दें और अपने हाथ से भी कुर्बानी करें। बहुत सारे लोग मौलवी साहब ही को अफजल समझ लेते हैं, अरे इमाम साहब को ले आओ। अरे नहीं, इमाम साहब से तुम्हारा हाथ अफजल है कुर्बानी करने में। इमाम साहब से तुम्हारा हाथ अफजल है। अपने जानवर को अपने हाथ से कुर्बान करो, गोश्त भी खाओ अपने जानवर का, कोशिश यही करो। माशाल्लाह यहाँ तो ये माहौल भी है कि आमतौर पे लोग कलेजी निकालते हैं फ़ौरन और जल्दी तैयार करके खाते हैं। अपने जानवर का गोश्त भी खाओ और ज़बह करने का तरीक़ा उसका भी ख्याल रखें कि आप पूरब की तरफ हो जाएं, जो ज़बह करे वो पूरब की तरफ हो जाए, अपना रुख पश्चिम की तरफ कर लें, यानी आप यूं घूम करके खड़े हो जाएं और उसके बाद अपने बाएं हाथ को सर के ऊपर रख दें, पकड़ लें उसको जानवर को, तो सर इस तरफ हो जाएगा और पैर इस तरफ हो जाएगा। अपने बाएं हाथ से गर्दन सर को पकड़ लें, दाएं हाथ पे आप छुरी थाम लें और पैर को उसकी गर्दन पे रखें ताकि मजबूती के साथ आप ज़बह कर सकें। फिर जो कुर्बानी की दुआ साबित है नबी से, उसको याद कर ले, छोटी बड़ी हर तरह की दुआ है। उसके बाद फिर कुर्बान करें। अगर कुछ भी नहीं है, आपको याद या याद नहीं होता है, तो दो सूरत है। एक सूरत तो यह है कि आप कागज़ में लिख के ले लें, मोबाइल में ले लें, पढ़ लीजिए पहले, फिर आप छुरी चलाइए। अब दूसरा यह है कि कम से कम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो याद होगा ना भाई, इससे भी कुर्बानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, कुछ नहीं हो पाता आपसे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इतना याद कर लीजिए। बहरहाल वक्त भी ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुर्बानी पेश करने से पहले उसे अल्लाह के यहाँ मकबूल कराने की फ़िक्र करने की अल्लाह कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब जो भी कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करें अल्लाह कबूल फरमा ले। Mm-hmm.